فرمایا عمل صالح کیے بغیر اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں جنت کی دعا کرے تو اس کا یہ جنت کی دعا کرنا گناہوں میں سے گناہ ہی شمار ہوگا اور کچھ نہیں۔ عمل کیے بغیر اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ سے جنت کا طالب ہوگا تو یہ اس کی طلب، یہ اس کی مانگ، یہ اس کی دعا، یہ کوئی اسے اس کا مطالبہ دلا نہیں دے گی، اس سے مقصود دلائے گی نہیں، بلکہ گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا جائے گا، بقیہ ہے کچھ نہیں، اور جنت جیسی نعمت مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ اور عمل صالح کی قدر قیمت کیا ہے؟ گرامی قدر حاضرین، آپ قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ پر غور فرمائیے۔ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، باری تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب آنکھ قبر میں کھلے گی نا اور قبر کے حقائق نظر آئیں گے، اب حقیقت کی دنیا کھلے گی اور وہ ماحول نظر آئے گا اس دنیا کے بعد، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دائمی جہاں رکھا ہے، جب وہ دائمی جہاں میں نگاہ کھلے گی پتہ چلے گا کہ جہاں میں ٹھہرا رہا 60 سال 55 سال 50 سال 20 سال 30 سال جتنا عرصہ دورانیہ میں نے وہاں گزارا وہ تو عارضی جہاں تھا، حقیقت کے میدان میں تو نگاہ اب کھلی ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے جب حقیقت کے میدان میں نگاہ کھلے گی تو ایسے بھی ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ یہ قرآن عزیز کا ارشاد ہے، رب ارجعون، اس وقت تمنا کریں گے اے میرے رب مجھے واپس بھیج، دنیا میں واپس لوٹا۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ یہ ترلا ہوگا، ترلا، رب کی بارگاہ میں یہ ترلا ہوگا، منت ہوگی، سمانت ہوگی جو بے عمل آدمی کرے گا کس بات پہ، اور عرض کرے گا، آگے کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، شاید میں وہ عمل صالح دوبارہ کروں جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ مالک دوبارہ لوٹا، لیکن باری تعالیٰ جل وعلا اسی دنیا میں آپ کو اور مجھے متربع فرما رہا ہے کلا، فرمایا اب نہیں، اب ہرگز نہیں، اب یہ خالی ایک تمہاری تمنا ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی تھی بے مقصد نہیں دی تھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس جملے پر غور فرمائیے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، تم نے یہ گمان کیا تھا، اور رہ گئی جنت جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ نعت خانوں نے جو آپ کو سبق پڑھایا ہے، نقیبوں نے پڑھایا، یا آنکھ بند ہوگی وہاں سیدھا جنت میں۔ سنیں ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پوری سرکار کی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ قرآن شریف ہے، یہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں، اے بھی قرآن جی، ذرا اس پر بھی غور کیجیے گا، یہ بھی قرآن ہے۔ اب فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے، احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ دوسرے پارے میں رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یہ 2-3 آیات سن لیں، واپس آئیں پھر اصل موضوع پر۔ یہ تو ہے آپ کو عمل صالح کی ترغیب عرض کر رہا ہوں، گرامی قدر حاضرین جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یہ آپ کو اور مجھے براہ راست ارشاد ہے اہل ایمان کو۔ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، تمہارا یہ خیال تھا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پر وہ آزمائش اور سختی نہیں آئے گی جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ لو جنت دے جڑے طالب ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دا ارشاد جے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں تسی کہہ رہے ہیں شاہ جی اے آیات زندگی چ پہلی باری سنی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ بھی نہیں کہ کافروں سے خطاب ہے، نہ جنت میں داخلے کی بات ہے نا، تو جنت میں داخلے کا متمنی مومن ہوتا ہے، کافر تو ہوتا ہی نہیں، اس کی تو تمنا ہوتی ہی نہیں، اس کا تو جنت پر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جن کا جنت پر ایمان ہے باری تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے ام حسبتم، اے جنت پر ایمان رکھنے والو، جنت کے طلبگارو، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر وہ حالات، وہ آزمائش نہیں آئے گی جو تم سے پہلوں پر گزر چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیت اللہ الحرام میں کعبہ شریف کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ انتہا ہو گئی۔ مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے، ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ انتہا ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور کفار کی طرف سے یہ آزمائش، یہ آزمائش، یہ آزمائش، یہ ان کی طرف سے مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے، یہ تشدد ہے، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، کبھی مارتے ہیں، کسی کی جان لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، حضور یہ سارا کچھ کیا۔ حدیث کے لفظ ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ٹیک چھوڑی، اور ٹیک چھوڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ یا رسول اللہ پہلوں پر کیا حالات آئے؟ فرمایا پہلوں کا حال یہ تھا جو ایمان لائے ان کے سر میں لوہے کی کنگھی ڈال کے چمڑی کھینچ لی گئی تھی اور کہا گیا تھا انکار کر رب العالمین وحدہ لا شریک کا، انکار کر۔ یا بتاؤ تم پر یہ آزمائش آئی ہے؟ کیا تمہارے سر میں لوہے کی کنگھی ڈال کے تمہاری چمڑی کھینچ لی گئی ہے؟ آج کے یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر بھی ابھی سہولت میں ہو، ابھی بھی سہولت میں ہو۔ گرامی قدر آدمی، وہ بدر دیکھنے والے، وہ احد دیکھنے والے، وہ خندق دیکھنے والے، وہ صلح حدیبیہ تک جانے والے، فتح مکہ، غزوہ حنین اور تبوک دیکھنے والے، وہ سارا کچھ کرنے والے، وہ ساری محنتیں مشقتیں کرنے والے، گرامی قدر آدمی، وہ سب محنت مشقت کر کے اگر وہ سہولت ہے تو جس سہولت میں ہم آئے ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، پھر اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ڈر گئے ہو تسی؟ قرآن عزیز میں دوبارہ خواجہ حسن بصری کا ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بات ہے، یہ ہوتا ہے توجہ دلانا، یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد میں نے پڑھ دیا پھر سنیں۔ فرمایا عمل صالح کیے بغیر جنت کی تمنا کرنا، جنت کی دعا کرنا، طلب کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں بلکہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے بر الوالدین میں۔ گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اس طرح کے بہت سارے ارشادات ابھی اور ہیں، لیکن میں آپ کو جو اصل بات اب آئیے اس موضوع پر جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گرامی قدر آدمی، اس وقت آپ اور میں محتاج ہیں 15 شعبان المعظم کے۔ 15 شعبان آئے گی تو ہم نے رات جاگنی ہے، شب قدر آئے گی تو رات جاگیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الخیر پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، استغفار کریں گے اور رب کی بارگاہ میں تمنا کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیے ان لوگوں کی عبادت کا، اللہ اکبر، حال تو ان کا تھا نا، آپ کا اور میرا تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آج کی رات آئی ہے۔ یہ جو رات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے عمر بن عبدالعزیز پر بھی آئی ہے، ہر دور میں آتی ہے نا، ہر سال آتی ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر بھی آئی ہے۔ لکھنے والے لکھ گئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت تو پھر یہ ہوتی ہے نا، مزہ تو تب آتا ہے عبادت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ 15 شعبان المعظم رات عبادت سے فارغ ہوئے، صبح فجر طلوع ہونے کا وقت ہوا تو بارگاہ حق سے یعنی آسمان سے ایک پرچی گری آپ کے پاس، ایک پرچی گری، اور اس پرچی کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی رحمت سے عمر بن عبدالعزیز کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی بخشش فرما دی۔ مزہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے عبادت تو 15 شعبان المعظم کی ہو تو پھر ایسی ہونی چاہیے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی اور میری جو، بہرحال میں غصہ نہیں کرنا، میں اپنا نام بار بار لے رہا ہوں، پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں غصہ نہ کرنا، یہ حقیقت ہے، یہ تنقید نہیں ہے کسی پر۔ میں اپنا نام پہلے لے رہا ہوں، ساتھ بتا رہا ہوں، آپ کی اور میری عبادت کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو کیسے منانا ہے، ہم نے رب کو منانا کیسے ہے، ان کو معلوم ہے۔ ہم سارا کچھ کر آ کے ایک رات مسجد میں آنا ہے اور یہاں کچھ عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن سے پھر نیا ہمارا جو کھاتا ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ کون سا؟ بھائی اگلے سال بخشوانا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ یہ استہزاء ہے شریعت کے ساتھ۔ بعض نوجوان کرتے ہیں، یعنی رات اگر مثال کے طور پہ کسی جوان کو دیکھا گیا مسجد میں، صبح اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی نامناسب کام کر رہا ہے، اگر کسی نے روک دیا، اور خدا کے بندے رات تو توبہ کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں ایسے یہ شریعت کا استہزاء کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں کہ رات توبہ کی تھی، وہ توبہ کر لی ہے، اب اگلے سال پھر آئے گی،
تو اگلے سال جب توبہ آئے گی تو توبہ کے لیے کام کوئی نہ کروں. توبہ کس بات کی کرنی ہے اگلے سال جس وقت یہ رات آئے گی؟ برا کام کروں گا تو پھر آگے جا کے توبہ کروں گا، اور کیسے کروں گا؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ شریعت کا استہزاء ہے اور کفر ہے. اب سنیے پہلوں کی عبادت کا حال. یہ جملہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. ویسے دیکھیے میں 15 شعبان المعظم انکار نہیں کرتا، معاذ اللہ، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے لے کر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اس امر پر کہ 15 شعبان المعظم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مقتدر اوقات میں سے ایک مقتدر وقت رکھا ہے. یہ عزت والا وقت ہے جس میں آپ اور میں آئے ہیں. لیکن جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کی اور میری عبادات 15 شعبان کی محتاج ہیں. آپ کا اور میرا رات جاگنا شب قدر کا محتاج ہے. یعنی شب قدر آئے گی ہم نے رات تبھی جاگنی ہے عبادت میں. 15 شعبان آئیں گی رات ہم نے عبادت میں تبھی گزارنی ہے. لیکن پہلوں کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیے پہلوں کی شان یہ تھی، وہ نہ شب قدر کے محتاج تھے، وہ نہ شب توبہ کے محتاج تھے، نہ شب براءت کے محتاج تھے، نہ شب معراج کے یعنی کسی خاص وقت کے محتاج وہ نہیں تھے، بلکہ ان کی ہر رات ہی لیلۃ القدر جیسی ہوا کرتی تھی، ہر رات ہی شب براءت جیسی ہوا کرتی تھی. ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سماعت فرمائیے. توجہ ہے آپ؟ جی بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، یعنی گال سمجھانے والی یہ ساری. آپ جی ذرا اندازہ فرمائیے. مشکات کی روایت ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر فرمایا، بلال دین حق اسلام جب سے تو نے قبول کیا ہے، جب سے اسلام بلایا ہے، جملہ سننا ذرا، بڑی پیار والی بات. بلال جب سے ایمان لایا ہے تب سے لے کے آج تک کوئی ایسا کام بتا جس کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ امید ہو کہ میرا یہ قابل فخر عمل ہے. کوئی عمل ایسا بتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے میرے آقا، آج یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی؟ کیا سبب ہے اس بات کا؟ ایسا کیوں ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کل جب شب میں رب العالمین جل وعلا کے فضل سے جنت میں سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی تھی. وہاں پر میرے آگے آگے آہٹ محسوس ہو رہی تھی. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا اے بلال حبشی نے. عجیب بات ہے، بلال چل زمین پر رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے. بلال کو عمل تو ایسا بتا جس کے بارے میں تو اتنا پر امید ہے کہ سب سے زیادہ نفع والا یہی ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ ذہن میں نہیں ہے، بس اتنا ہے، بلال جب وضو کرتا ہے نا، جب بھی تازہ وضو کرتا ہے تو فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جتنی قوت طاقت ہوتی ہے نا، کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں، کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں. اس عمل کے بارے میں امید ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا ہے کہ بلال چلتا زمین میں ہے، بلال کے آقا اس کے چلنے کی آواز جنت میں سماعت فرماتے ہیں. اب یہاں شب قدر کی تو بات ہی نہیں. گرامی قدر حاضرین غور فرمائیے، شب قدر کا تو مسئلہ ہی نہیں. یہ تو نہیں فرمایا کہ شب قدر میں نے اتنے نفل پڑھے، شب برات میں اتنے نفل پڑھے، میں شب معراج میں اتنے نفل پڑھتا ہوں اس لیے میری آواز چلنے کی جنت میں آتی ہے. نہ، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کسی رات کے ساتھ مقید کیا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں بلال جب وضو کرتا ہے جتنا مقدر ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے. حضور امید ہے یہ جو نفل پڑھتا ہوں رب کی بارگاہ میں ہر وضو کے بعد، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، چلتا یہاں ہوں آواز جنت میں آتی. یہ پہلوں کا حال ہے عبادت کرنے میں. حضرت حارثہ بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا، لیکن میں حسن الغابہ کے لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ مثالیں بڑی کمال کی ہیں، بڑے مزیدار باتیں ہیں. حضرت حارثہ بن مالک، حارث بھی آیا حارثہ بھی آیا، دونوں طرح کا نام آیا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے. حضور نے فرمایا حارث کیف اصبحت؟ فرمایا حارث آج صبح کیسی ہوئی، آج دن کیویں چڑھیا ہے، آج کی حال ہے، دن کیسے چڑھا؟ جملہ سننا. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا،
حضور آج دن ایسے چڑھا ہے کہ ایمان ایقان کے ساتھ ایسا یقین کہ مجھے لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں مومن بر حق ہوں یا رسول اللہ، اور اسی ایمان حق کے ساتھ بلال پر آج صبح ہوئی ہے، ایسا اللہ نے ایمان عطا فرما دیا ہے۔ یہ جملہ کہا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارثہ غور کر، اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی بات، ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے اس جملے کی کیا حقیقت ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کی کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ آج تیرا دن ایمان ایقان کے ساتھ ایسے چڑھا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ چڑھا ہو؟ یہ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال یہ ہے جب سے رب العالمین جل وعلا کے ساتھ لو لگی ہے، مالک کے ساتھ معرفت ہوئی ہے، کچھ حصہ معرفت کا ملا ہے، یا رسول اللہ دن بھوک نہیں لگتی، میرے آقا دن کو بھوک نہیں لگتی، روزے کے ساتھ گزارتا ہوں، رات نیند نہیں آتی، میرے آقا نفلوں میں گزارتا ہوں، عبادت میں گزارتا ہوں، اور اب تو حال یہ ہے نگاہ بند کروں تو عرش الہی بھی نظر آتا ہے، نگاہ بند کروں تو عرش اعظم نظر آتا ہے۔ حضور حال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی ہے، اب رب کی معرفت نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا ہے، یہ رب کی معرفت کا نتیجہ نکلا ہے اور یہ ثمرہ ہے اس کا۔ آنکھ بند کرتا ہوں، کبھی عرش اعظم نظر آتا ہے، کبھی جنت کا مشاہدہ اللہ کرواتا ہے، جنتی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جہنم سامنے نظر آتی ہے، جو کچھ آہ و فغاں ہیں وہاں سزائیں ہیں میرے آقا وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، حضور وہ بھی نظر آتی ہیں۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب سے فرمایا میرے اصحاب، یہ سچ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی معرفت کا مزہ اس کو عطا فرما دیا ہے، یہ واقعی جو کہہ رہا ہے یہی اس کا حال ہے، یہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کو عرش اعظم بھی نظر آتا ہے، اس کو جنت بھی نظر آتی ہے، اور یہ سچ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی معرفت کے سبب سے اس کے پردے اٹھا دیے ہیں نگاہوں کے سامنے سے، یہ نگاہ اٹھائے تو اس کو جنت بھی سامنے نظر آتی ہے، جہنم بھی سامنے نظر آیا کرتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ہیں وہ عبادت کرنے والے۔ اور حال کیا ہے غزوہ احد میں جس وقت، اب یہ مسئلہ دیکھیں ذرا، غزوہ احد میں یہ گئے نا تو وہاں شہید ہو گئے، جب واپس پلٹے، اب یہ اگلا اصلاح بخاری شریف کا ہے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم واپس مدینے میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حارثہ کہاں ہے؟ شہید ہو گئے تھے، حارثہ کہاں ہے، یعنی اس کا مقام کیا ہے، جنت میں ہے کہ نہیں؟ تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر تو جنتی ہے تو سبحان اللہ، میری خوشی کی انتہا نہیں، لیکن اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا انجام اچھا نہ ہوا، اس کا انجام صحیح نہیں، تو میرے حضور مجھے اجازت دیجیے گا، پھر میں رب کی بارگاہ میں ایسی آہ و بھگا کروں گی کہ سارا زمانہ دیکھے گا کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کی محبت میں جو ہے وہ آہ و بھگا کیا تھا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اگر آپ کی توجہ ہے، چلو آپ کے ذوق کے لیے، آپ اہل سنت ہیں، جس وقت تک ایسی بات آپ کے ساتھ نہ کی جائے آپ کی طبیعت نہیں مائل ہوتی۔ سوال ہے مولوی دھیان دہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور بخاری کی روایت ہے حارثہ کی والدہ آگے پوچھ رہی ہیں حضور بتائیے بیٹا جنت میں ہے کہ جہنم میں کہاں ہے حضور، یہ فرمائیے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے عقیدے کا آپ کو؟ یہ بخاری ہے، یہ امام بخاری کی حدیث ہے، مولوی آندہ دیوار کے پیچھے کا بھی حضور کو پتہ نہیں، لیکن سرکار کی صحابیہ کہہ رہی ہے حضور بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے یا نہیں؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیوں کیا؟ دراصل یہ ساری امت کو سبق دیا ہے حضرت حارثہ کی والدہ نے، اس صحابیہ نے۔ یہ یاد رکھنا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، سرکار کا صحابی، حضور کی صحبت میں کچھ ایام گزارنے والا، اگر عبادت ریاضت کر کے اس مقام پر آیا ہے حضور کی سنگت کی وجہ سے، ایمان لا کر، کہ اگر وہ زمین پر کھڑا ہو، یعنی حارثہ زمین پر کھڑا ہو تو جنت بھی دیکھتا ہے جہنم بھی دیکھتا ہے۔ تو حارثہ کی ماں کا عقیدہ ہے جن کا نام لینے کی وجہ سے اللہ نے جنت جہنم میرے بیٹے کو دکھائی ہے، حارثہ کی ماں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے اللہ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ میرے بیٹے کا حال کیا ہوا، جنت میں گیا ہے یا کہیں اور اس کا انجام ہوا ہے۔ یہ عقیدے کا سبق دیا، میں سرکار کو سب معلوم ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کا جملہ کہا، یہ لوگ ہیں جنت الفردوس میں جانے کے، ہم صرف مانگنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ اور میں میرا جنت الفردوس مانگنے والے ہیں، یہ جنت الفردوس کچھ کر کے مانگا کرتے تھے،
فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ کی والدہ سے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جنت کے مختلف مدارج پیدا فرمائے ہیں، مختلف مدارج بنائے ہیں، کئی درجے ہیں۔ حارثہ کی والدہ ام حارثہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو فردوس بری میں جگہ عطا فرما رکھی۔ یہ کچھ کر کے جنت پانے والے لوگ ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ پہلے عمل کیا، پھر اس کے بعد فردوس بری میں گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نظریہ عقیدہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حلیۃ الاولیاء میں، ملا علی قاری شرح مشکات مرقات میں اور عز الغابہ وغیرہ میں کئی مقامات پر یہ حدیث کا مختلف حصہ جو ہے نا پورا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، سرکار کا چرچا ہوا عرب میں، پوری دنیا میں معلوم ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا غائبانہ چاہنے والوں میں ایک چاہنے والا مدینے کے مضافات میں رہتا تھا۔ مدینے کے مضافات میں غائبانہ چاہنے والا مطلب یہ کہ اس نے ابھی سرکار کو دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر بیٹھے تھے، اور نام ان کا اس وقت زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ، عزیٰ بت کا نام تھا، تو اسی نام پر عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ یہ نام تھا۔ لیکن معلوم ہوا، خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ ارادہ کیا چلو مکہ جاتا ہوں، وہاں جا کے ایمان لاتا ہوں اور وہاں سرکار کی صحبت پاتا ہوں، ارادہ کیا۔ لیکن چونکہ والد انتقال کر چکے تھے، یتیم تھے، ان کی والدہ تھیں بیوہ، اور ایک چچا تھا، چچا بھی کافر تھا۔ یہ چچا جو تھا نا ان پر خرچ کرتا تھا، مال مول دے دیتا تھا، کچھ ساتھ تعاون کر دیتا تھا، کوئی لباس کھانا وانا۔ چاچا جو کچھ تعاون کرتا تھا اس کے بدلے میں یہ عبد العزیٰ، یعنی پہلا نام ان کا، اگلا نام بتاتا ہوں جو سرکار نے رکھا، یہ عبد العزیٰ اس کی بکریاں چرا دیتے تھے، کچھ دیر کے لیے خدمت کر دیتے تھے۔ اچھا وقت گزرتا رہا، آج جاتے ہیں، کل موقع ملتا ہے، آج ملتا ہے، کل ملتا ہے، کرتے کرتے 13 برس کا عرصہ گزرا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ سرکار مدینے آئے، یہ مدینہ منورہ کے مضافات میں رہتے تھے، قبیلہ مزینہ سے ان کا تعلق تھا۔ اب جس وقت سرکار مدینے آئے، پتہ چلا بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں۔ ارادہ کیا، جب ارادہ کیا ایمان کا اظہار بھی کر دیا، چاچے کو پتہ چلا، انہیں ڈاک لیا، انہیں کہا بھائی جانے نہیں دینا، وہ کافر تھا، اگر تو جائے گا تو سارا مال متاع یہ وہ ہر شاید اس سے چھین لوں گا، اور میرا مال متاع عیاشی جو کچھ میں دیتا ہوں اسائش کشائش میرا یہ نہیں واپس لوں گا، بلکہ چاچے نے ساتھ کہا جسم پر جو لباس ہے نا وہ کپڑے بھی کھینچ لوں گا۔ یہ لفظ کہے، جب یہ جملہ کہا نا کہ جسم پر لباس جو ہے یہ بھی کھینچ لوں گا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا درویش فوراً کہتا ہے کہ دھمکی دے رہا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اگر اعلانیہ سرکار کی اطاعت کا اعلان کروں، اظہار کروں تو کپڑے بھی کھینچ لے گا، دھمکی دیتا ہے۔ جا تیری دھمکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبد العزیٰ یہی کھڑے پاؤں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جا میں اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتا ہوں، جو کرنا کر۔ وہ بھی کافر تھا، اس نے لباس کھینچ لیا، برہنہ کیا، اور برہنہ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کہا جب تک براءت کا اظہار نہیں کرتا، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے علیحدگی کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک نہ لباس ملے گا نہ کمرے سے باہر آئے گا۔ یہ اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے، شرم حیا بہت زیادہ تھی، اپنے آپ کو سمیٹے کمرے میں بند ہیں۔ والدہ تک بات پہنچی، کئی روز گزر گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا سرکار کے لیے چھوڑ دیا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ والدہ کو رحم آیا، رات کہیں خفیہ طریقے سے والدہ محترمہ آئیں اور آ کے نا اپنی چادر اتاری، چادر اتار کے نا پھاڑ کے اپنا دوپٹہ 2 حصے کیے، ایک حصے کے لیے کہا کہ بیٹا اس کو نیچے باندھ لو، اور دوسرے حصے کے لیے کہا اوپر لپیٹ لو، اور جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جا مدینے چلا جا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر، جا پچھلا سارا میں دیکھ لوں۔ درویش مکہ یہ نکلا قبیلے سے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ محسوس فرمائیں ذرا اس کیفیت کو۔ صبح فجر کی نماز کا وقت، 2 چادریں لے کر ایک درویش بیٹھا ہے حضور کے نمازیوں میں، سرکار کی مسجد میں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائی، یہ ابتدائی اسلام ہے، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، 7 رنگ دے کپڑے پانا، اے دستار بننی ہے۔ میرے بارے میں ابھی میں اساتذہ کے سامنے موجود تھا، ایک شاہ صاحب تشریف لائے، وہ درویشی کیفیت میں تھے،
تو انہاں دی نا کوئی مسجد لگتی نہیں سی، شاہ صاحب نے انہاں دی کوئی مسجد نہیں سی لگتی، تو استاداں کو آئے تو استاد ہی فرمان لگے آج کل جڑا نا متولیین کا اور نمازیوں کا حال یہ ہے، جب تک وہ اپنے امام صاحب کو ٹپ ٹاپ نہیں دیکھتے پیر جی اس وقت تک وہ امامت رکھتے ہی نہیں۔ تسی سادہ جے بندے ہو، بالکل سادہ جے میلے کپڑے پائے ہوندے نا آپ نے، اور کسی قسم دا کوئی جڑا نا تسی تھوڑا جہا کو بناؤ سنگار تہاڈا کوئی نہیں، تو اس طرح تے مسجد ملنا مشکل ہے۔ تو میرے وال اشارہ کر کے کہتے ہیں اے شاہ جی نو دیکھو نا، اے دیکھو اے انہاں دا مفلر دیکھو، یہ انہاں دی دستار دیکھو، انہاں دی ویسٹ کوٹ دیکھو، انہاں دی جراباں دیکھو، پیر جی انہاں دے شوز دیکھو۔ یہ ہر اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ اب وہ شاہ جی کہ دیکھو نا وہ بھی تو تہاڈی برادری دا بندہ میرے بارے میں کہتے وہ بھی تو تہاڈی برادری دا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں، دیکھیں آپ بھی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، میں بھی اچھے لباس پہن کر بیٹھا ہوں اور مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں لاہور میں عروس البلاد میں، جس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب البلاد کہا ہے، شہر ہمارے کی بھی شان بڑی ہے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، برکت والا مقام ہے، لباس ہم نے بھی پہنا ہے، لیکن ہمیں چھوڑیے اور اپنے آپ کو چھوڑیے، اس درویش کے بارے میں تصور کیجئے۔ نماز فجر کا وقت ہے، مسجد سرکار کی ہے، امام حضور ہیں، اور پہلی صف میں جہاں صدیق، فاروق، عثمان، علی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ درویش دو چادریں باندھا، ایک اوپر ایک نیچے، وہی مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہے، نماز فجر کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں سننے سا حضرت پیر مظہر قیوم شاہ صاحب مدر شاہ صاحب میں سن رہا تے تقریر کر رسن کسی گاؤں تے کہنے لگے کہ یار اے تواڈے بچے جڑے سادہ انداز تھا، بکی والا منڈی باؤدین والا، تو پنجابی زبان ان کی ٹھیٹ، اس میں کہتے ہیں یار اے بچے جڑے تواڈے باہر جاندے نے نا، اے کوئی تھائی لینڈ چلا گیا ہے، کوئی کسے ملک چلا گیا ہے، کوئی کسے ملک چلا گیا ہے، اے تے تواڈے علاقے پنڈاں چ مسجداں بندیاں، اج تسی مسجداں بناندے ہو، خوبصورت بناندے ہو، لیکن بعد چ آ کے شکوہ کردے ہیں لوگ، میں کہندے نے کہ پیر جی مسجد چ سکون